آج دنیا بھر میں ایک عجیب منظر ہے۔ سنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایران کے رہنما کے جانے پر افسوس اور آنسو بہا رہی ہے۔ ان کی ہمدردی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایران فلسطین کے حق میں نعرے لگاتا تھا، لیکن کیا ہم اتنے جذباتی اور بے خبر ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ لاکھوں جنازے نظر نہیں آتے جو سیریا اور عراق کی گلیوں میں ایران کی پالیسی کی وجہ سے اٹھے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس قیادت کو آج مسیحا سمجھا جا رہا ہے وہ سیریا اور عراق کے لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہیے جو آج سوگ منا رہے ہیں، کیا تمہیں حلب اور حمص کی وہ چیخیں سنائی نہیں دیتی جب شام یعنی کہ سیریا کے مسلمان ظالم بشار الاسد کے خلاف اٹھے تو وہ یہی ایرانی قیادت تھی جس نے اپنی قدس فورس اور کرائے کے جنگجوؤں کے ذریعے سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور کروڑوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ عراق میں داعش سے لڑنے کے بہانے جن شیعہ ملیشیاؤں کی سرپرستی کی گئی، انہوں نے سنی آبادیوں میں خون کی ہولی کھیلی۔ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ آج ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ تہران کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے علاقے میں کیسے شہید کر دیے گئے؟ اگر ایران فلسطین کا اتنا ہی بڑا خیر خواہ ہے تو وہ اپنے مہمان کی حفاظت کیوں نہ کر سکا؟ کیا یہ تہران کی کمزوری تھی یا کوئی اندرونی کھیل؟ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ایران کے لیے صرف ایک سیاسی ڈھال ہے جسے وہ اپنی ساکھ بچانے اور سنی دنیا میں عزت اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جو ایک حد تک اس کا مقبول بھی ہو گیا۔ سوال تو یہ ہے کہ اگر تمہیں فلسطین کے مسلمانوں سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو وہی ہمدردی شام اور عراق کے ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں تھی جو تمہاری ہی گولیوں کا نشانہ بنے؟ کیا فلسطین کا خون مقدس اور عراق اور شام کے مسلمانوں کا خون سستا ہے؟ یہ کیسی ہمدردی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا مقصد فلسطین کی آزادی نہیں بلکہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو قائم کرنا ہے۔ جس زمین پر صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کی حفاظت کی جائے اور جہاں سنیوں کو مسجد بنانے نہ دی جائے، وہاں سے اٹھنے والا جہاد کا نعرہ صرف ایک فریب ہے۔ آج ایک ایسے شخص کا خاتمہ ہوا جس نے امت مسلمہ کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا اور لاکھوں گھر اجاڑے۔ ہمیں فلسطین کی آڑ میں ان مظالم کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے جو ظلم ہمارے بھائیوں پر ڈھائے گئے۔